اب مجھے یہ بتائیے گا کہ باضابطہ جو مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں. سڑکوں کا راستہ تو یہ آپشن تو ان کے پاس ہمیشہ کھلی رہتی ہے, جو کہ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 تاریخ کو لیٹس سی ایک جلسہ تو انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس کے بعد کرنا کیا ہے ابھی اس چیز کا بھی انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. لیکن جو بانی پی ٹی آئی نے آج خط لکھا ہے آرمی چیف صاحب کو, آپ کو لگتا ہے یہ جو خط و خطابت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ پہلے عدلیہ میں تو ہم سنتے تھے, سر یہاں پہ کچھ گنجائش نکلے گی؟ دیکھیے, اس خط کے کنٹینٹ کا ہمیں نہیں پتا, نہ سرکاری طور پہ بتایا گیا ہے, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جو فیصل چودھری صاحب نہ اس کی کوئی کاپی کسی کو دستیاب ہے. فیصل چودھری صاحب نے کوئی 2-4 ہنٹ کیے ہیں, مطلب کہ میں بھی کر سکتا ہوں اس طرح کے ہنٹ کے ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا حافظ لاکھوں میں ایک, کوئی اس طرح کا شعر لکھا گیا ہوگا اس خط میں. اے حافظ حسان نہ سمجھ لینا میں اور کسی حافظ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, اس خط کے ذریعے بنیادی طور پہ جو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا جو مین آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈسیپشن کریٹ کر سکے کہ یہ جو حکومت ہے نا فارم 47 والی, اس کی تو کوئی اوقات ہی کوئی نہیں. یعنی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ابلاغ کار جو ہے, میں لفظ ابلاغ کار استعمال کر رہا ہوں, اس کے اندر اینکر بھی آ جاتے ہیں, میڈیا پرسن بھی, تبصرہ نگار بھی, اور ان کی قیادت بھی, سارے آ جاتے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, وہ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ حکومت کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, حکومت سے تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. لیکن 24 نومبر والے دن حکومت اگر کسی فورس کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے تو وہ موجودہ حکومت ہوتی ہے. 27 نومبر والے دن حکومت جن کی کنسنٹ اور مرضی سے, حکومت کہہ رہا ہوں اپوزیشن اور پی ٹی آئی, وہ ڈی چوک سے بھاگتی ہے اور جو ان کو سیکیورٹی میں باقاعدہ مارگلہ کراس کروا کے آتے ہیں, وہ موجودہ حکومت ہی ہوتی ہے. پچھلے دنوں لاہور میں چیف جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے, وہ اسپیکر صاحب کے گھر گئے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی گپ شپ ہوئی. وہ گپ شپ کی کچھ ہم نے بھی سن گن لی ہے. اس گپ شپ کے اندر اس امر کے جی ایاز صادق صاحب کے گھر, ایاز صادق صاحب وہ پیپلز پارٹی کے کچھ قیادت کے بچوں کی شادی وادی کا کوئی لاہور میں سلسلہ تھا. لاہور میں میرا مطلب ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے, تو ایاز صادق صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے, تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا کہ جناب مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ آ جائیے, تو وہ چلے گئے. تو وہاں پہ کوئی گپ شپ ہوئی ہے, اس کے اندر بھی اس بات کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ نہ حکومت نے اپنی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اس کو ڈیزالو نہیں کیا. اور یہ جو سڑک پہ آنے کا اعلان ہوتا ہے نا, اس میں ایک تو آپ براہ راست حکومت کے ساتھ مذاکرات میں یا حکومت کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں کیونکہ آپ نے موبلائزیشن کرنی ہوتی ہے, موب کو موبلائز کرنا ہوتا ہے, اور اس کے دوران لا محالہ آپ کو ریاست کے یا ریاستی اداروں کے ساتھ رابطے میں آنا ہوتا ہے فار دا لا سیک آف لا اینڈ آرڈر ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں, اس ملاقات کا جب بھی آپ کو خبر ملی تو اس سے آپ کو یہ تاثر ملا کہ ابھی بھی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بیک چینل کھلنے کا امکان ہے اس کے مطلب کبھی امکانات, روشن امکانات ہیں؟ نہیں, جس دن انہوں نے 8 فروری کے دھرنے کا یا احتجاج کا یا مجوزہ احتجاج کا اعلان کیا تھا, وہ رابطے اس دن کھل گئے تھے کہ ہاں جی کہاں سے آنا ہے آپ نے, کہاں پہ بیٹھنا ہے, کدھر تو جانا ہے, کدھروں واپس آنا ہے, رابطے یہ ہیں. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ اس نے کسی بھی لیول پہ یہ تسلیم نہیں کرنا کہ ہم نے موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے یا موجودہ حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر, تو انہوں نے یہ تاثر قائم رکھنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آج ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میرا حافظ لاکھوں میں ایک والا خط گیا ہے, یہ بھی اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہمارے تو ان کے ساتھ رابطے ہیں, ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے.